بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت نمبر 6۔ کل بیٹا آپ نے عبارت نمبر 3 پڑھی تھی، آج دیکھیے۔ ایک نابینا آدمی سڑک سے گزر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں سفید رنگ کی چھڑی تھی۔ وہ شاید سڑک پار کرنا چاہتا تھا، لیکن ٹریفک کی بھرمار اسے ایسا کرنے نہ دے رہی تھی۔ وہ نابینا آدمی بہت مضطرب تھا۔ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر ماری اور وہ زخمی حالت میں سڑک پر گر گیا۔ اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو نابینا آدمی کے ساتھ کیا کرتے؟ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو نابینا آدمی کو سڑک پار کروا دیتا تاکہ وہ حادثے سے بچ جاتا۔ ہمیں اپنے ارد گرد موجود معذور افراد کی جو ڈسیبل افراد ہوتے ہیں، حتی الامکان کا مطلب ہے جی جہاں تک ہو سکے، جہاں تک پاسبل ہو۔ انسان کی زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا بھی ہے۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اس کی زندگی سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک میں نے ناول میں جملہ پڑھا تھا بچپن میں، نسیم حجازی نے لکھا تھا کہ انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ اس کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ انسان پہچانا ہی جاتا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں زندگی کے۔ ٹھیک ہے جی۔ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، قرآن شریف کے موضوعات کو دیکھیں تو ہمیں جا بجا طور پر یہی درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ہم جنسوں کے انسانوں کے کام آنا چاہیے، نہ صرف انسانوں کے، جانوروں کے بھی ہمیں کام آنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بیٹا آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو تو ایک جنگ و جدال کا ایک ماحول ہے، اور انسان ہی انسان کا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ناکامی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا تھا کہ الخلق عیال اللہ ومن احب الی اللہ ومن احسن الی عیالہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف وہی بہترین ہے، وہی اچھا ہے جو اس کی فیملی، اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو ہماری زندگی کا جو ایک فطری مقصد ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، حسد نہ کریں۔ اللہ نے کسی کو کتنا کیوں نواز دیا، ہم حسد کرتے ہیں، دراصل اس سے حسد نہیں ہے، یہ دراصل ہم خدا کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا اللہ کو تو بالکل گوارا نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیے، علامہ محمد اقبال شاعر مشرق نے بھی اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے: ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ اقبال کا شعر ہے۔ اور رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھر کو آپ دیکھ لیجئے، آپ قدم قدم پہ ہر لمحہ لوگوں کے کام آتے تھے، حتیٰ کہ صرف لوگوں کے نہیں، جانور بھی آپ کو اپنے دکھڑے سنایا کرتے تھے۔ آپ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک اونٹ جو ہے وہ اونچی اونچی آواز میں بلبلانے لگا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، لیکن نبی پاک سمجھ گئے، آپ اس کے قریب گئے اور اپنے کان مبارک اس کے منہ کے قریب کر دیے۔ تو آپ اس کی بات سنتے رہے اس طرح کی جیسے وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ صحابہ بہت حیران ہوئے کہ نبی پاک نے پھر فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ جو میرا مالک ہے وہ مجھ سے کام پورا لیتا ہے لیکن مجھے چارہ صحیح نہیں دیتا، کھانا صحیح نہیں دیتا۔ تو اس سے میں پتہ چلا کہ نبی پاک صرف اور صرف رحمت ان کی انسانوں کے لیے نہیں ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، دیگر تمام مخلوقات کے لیے رحمت جو ہے وہ نبی پاک کے لیے بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ ہم انسانوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے دیکھیے، ہماری زندگی اگر دوسروں کے کام آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی۔ کہنے والا نے کہا کہ آپ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیا، آپ کی زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا آدمی بہتر جیا ہو، اس نے بہتر زندگی گزاری ہو آپ کی وجہ سے، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ اور آپ کو یوں سمجھ لیجیے آپ کے پاس ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ دوسروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے، جہاں تک ہو سکے دوسروں کے کام آئیں۔ تو بیٹا اس میں آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کیا کچھ نکال سکتے ہیں کریٹیو، مزید اس میں کچھ اس طرح کی باتیں ایڈ کریں۔ ٹھیک ہے جی، آپ اسے ضرور دیکھیے، اسے پڑھیں، یاد کریں، اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو دیکھیں اور اس کو لکھیں، لکھ کر ہمیشہ پریکٹس کیے کریں۔ میں نے پہلے بھی دہرایا تھا کہ بیٹا جتنا ہو سکے نا آپ نے لکھنا ہے،
جتنی ہو سکے لکھنے کی پریکٹس کریں، کیونکہ بیٹا اگر صحیح طرح لکھیں گے نہیں نا تو آپ کے مارکس کبھی بھی صحیح نہیں آئیں گے۔ اوکے بیٹا، خدا حافظ۔